أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے کافروں کی تہمت سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروکاروں کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دوں گا. پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. تو وہ جو کافر ہوئے تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جاؤ تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں سے نہ ہونا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر اے حبیب جو کوئی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ آپ کو علم آ چکا ہے تو ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی. پھر مبالغہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو بے شک اللہ فسادیوں کو جانتا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم اور تم میں یکساں ہے، وہ یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نہیں اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سنتے ہو تم ایسے لوگ ہو جو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ نزدیک وہ تھے جو ان کے پیروکار ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور اللہ ایمان والوں کا والی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں شعور نہیں.
یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب حق میں باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب سے ایک گروہ نے کہا کہ وہ جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید وہ پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی نہ مانو کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا ہے یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تو 1 دینار اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑے دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں سے ایک فریق وہ بھی ہے جو زبانوں کو پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں تاکہ تم اس کو بھی کتاب سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم درس دیتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں غیب دانوں کو خدا ٹھہرا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے ان کا پختہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي
في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء غیب دانوں کو ان کے رب سے، ہم ان میں کسی ایک پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہے۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات۔ والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیوں کر اللہ اسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور شہادت دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور سب آدمیوں کی۔ خالدین فیہا لا يحفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکنے والے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے تو ان میں کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے تو ان میں کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنی خلاصی کو دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔